گھر میں یا رشتہ داروں میں تو بڑا روب ہوتا ہوگا آپ کا کہ یار اس بندے سے بچ کے رہنا ہے, یہ تو سارا کچھ جان جائے گا. مل جاتا ہے. میں کیسے ایک بہت کامیاب انسان بنوں, کہ انسان کامیابی چاہتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بے شک ایسے ہی. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے نا, وہ ٹائپ آپ کو بتا دیتی ہے نا, کہ اب میں نے اپنے جیسے اتنے لوگ پیدا کر دیے ہیں. میرے بچے ہیں ماشاءاللہ, میری بیگم ہے, انہوں نے کبھی کوئی سیشن نہیں لیا میرا, وہ مجھ سے زیادہ ٹائپ بتا دیتی ہے. سارا دن سیشن ہی مل جاتا ہے. ٹائپ جان کے آپ اپنی خوشیاں, اپنی کامیابیاں بہت آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں. زبردست. تو یہ ہے ڈیولپمنٹ کا, کہ اب آپ نے بھائی اپنے ابا کو کیسے راضی کرنا ہے, اپنے اماں کو کیسے راضی کرنا ہے, اپنی فیملی کیسے مینیج کرنا ہے. دیکھیں انسان مختلف ہے نا, ہماری تو اپنے جیسے لوگوں سے تو دوستی ہو جاتی, بالکل ہماری تو لڑائی ہوتی ان سے جو ہم سے مختلف ہوتے ہیں. بالکل. یار اگر ابا مختلف نکل آئے تو کیا لڑتے رہیں گے؟ میں بتا رہا ہوں نا, میں نے ایسی مائیں دیکھی, انہوں نے کہا یہ بیٹا اس نے مجھے پاگل کر دیا. بھائی میں نے ایسے بیٹے دیکھے جنہوں نے کروڑوں ٹھکرا دیے ماؤں کے لیے. تو کیسے ہم اپنے ان ریلیشن شپ کے بندگی کے رول کو, بیٹے بیٹی کے رول کو, شوہر کے رول کو کیسے نبھا سکتے ہیں؟ اب میں ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یار کہیں مجھ سے کوئی چوک نہ ہو گئی ہو, میں کسی کو غلط پرسیو نہ کر لوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام آپ کریں, کر سکتے ہیں میرے لیے یہ کام؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول چال کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ٹیبل ٹاک کا سلسلہ, اس کی ایک اور کڑی, سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نیا, کچھ یونیک, کچھ ایسا جو اس سے پہلے نہ آپ نے دیکھا ہو, نہ آپ نے سنا ہو اس کے بارے میں, یا اگر آپ نے سن رکھا ہے یا دیکھ رکھا ہے تو اس کی تھوڑا ڈیپتھ کے اندر جا کے جو مین اس کے پوائنٹس ہیں یا جن کو آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں ایز اے ویور, ایز اے لسنر, تو ان پہ تھوڑی سی ڈبیٹ کی جائے, ان پہ تھوڑی بات کی جائے. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بڑی دور سے آئے ہیں. پہلے تو ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کریں گے, اور پھر ایک ایسی فیلڈ میں نے پہلی دفعہ کم از کم جو ہے وہ سنی ہے. تعارف کیسے میں کرواؤں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ہمیشہ یہ تعارف اپنے مہمان پہ ہی چھوڑ دیا کرتا ہوں, تو یہ ہم ڈاکٹر صاحب پہ بھی چھوڑیں گے. سارا تعارف اپنا وہ کروائیں گے, کیا کیا وہ کر چکے ہیں, کیا ان کے پلانس ہیں, اور پھر کوشچن آنسر کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, زبردست. کیسے ہیں آپ سر؟ زبردست ماشاء اللہ, بہت اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. سر بہت شکریہ. بڑی دور سے, کراچی سے, اور پھر کراچی سے بھی اب تو آپ آگے چلے گئے ہیں. تو آپ کے آنے کا اور آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. تھوڑا سا ہمارے جو سننے والے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, ان کو تھوڑا سا اگر بتائیں کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے اور آج کا سیشن کس حوالے سے ہم یہ کرنے والے ہیں. بہت شکریہ. نہیں بالکل, میری فیلڈ جو ہے وہ اسسمنٹ ٹریننگ, اسسمنٹ کوچنگ اور ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے, اور میرا جو ڈومین ہے وہ ہے انسانوں کی قسمیں, پرسنالٹی ٹائپس. تو میں بائی ایجوکیشن سائیکیٹرسٹ بن رہا تھا, ڈاکٹر ہوں, اور مجھے یہ تھا کہ انسان جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے الگ بنایا ہے, لیکن وہ ڈائیورسٹی اپریشیٹڈ نہیں ہے. صحیح بھائی دیکھیں, فرق تو پھل بھی ہوتے ہیں نا, کینو الگ ہے, شریفہ الگ ہے, لیکن ہم پہچانتے ہیں. جب ہم شریفہ کھاتے ہیں تو اس میں کینو کی امید نہیں لگاتے ہم. سیب کھاتے ہیں تو اس میں ہم جامن کی امید نہیں لگاتے, ہم سیب امید کر کے کھاتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارے نخرے ہوتے ہیں کہ یار یہ سیب میں یہ کمی ہے اور یہ زیادتی. انسان اگر فرق ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہیں, تو ان میں کوئی سسٹم آف اپریسیشن نہیں تھا, اور یہ مجھے بہت تنگ کرتی تھی یہ بات. اور سائیکیٹری پڑھ کے تو مجھے ایک دم کلیئر سمجھ آ گئی کہ موسٹ آف دی سائیکیٹرک النیسز کی جو بنیاد ہے وہ اپنوں کو نہ سمجھنا ہے, اپنوں دنیا بھر میں. بالکل. اب دیکھیں نا, میں اگر کینو کھاؤں سیب سمجھ کے تو میرا تو جھگڑا ہو جائے گا نا, یعنی کینو سے بھی جھگڑا ہو جائے گا. بالکل. کیونکہ میں تو کچھ سمجھ کے کھاؤں گا, وہ نکلے گا کچھ. اب میں روح افزا پی رہا ہوں, وہ پانی پیپسی کا مزہ آ رہا ہے, تو میرا تو وہاں بھی جھگڑا ہو جائے گا. تو انسانوں میں اگر ہمارا جھگڑا ہے تو وہ لاجیکل ہے. تو اس کا حل جو ہے, میں چونکہ سائیکیٹری پڑھ رہا تھا تو میں نے کافی اس پہ ریسرچ بھی کی, تو مجھے کہیں حل نظر نہیں آیا, اور مجھے ایسا کوئی
سائنٹسٹ نہیں ملا دنیا میں جو اس پہ کام کر رہا ہو کہ مجھے لگے کہ یہ حل نکال لے گا نا. وہ سب اپنی نوکریاں کر رہے ہیں اور اپنے اپنے دال روٹی کے چکر میں ہیں. کسی کے پاس حل نہیں تھا اس کا. تو مجھے جب حل پتہ چلا تو پھر میں نے سائیکیٹری کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں یار, یہ انسانوں کو جینا سکھانا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم کیوں انتظار کریں کہ انسان بیمار ہو اور پھر وہ صحیح ہو, ہم کیوں نہ اس کو روکیں. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ یہاں یعنی آپ کسی سے کہیں کہ بھائی میرے ٹیلنٹس آپ بتا دیں, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی وہ کہے گا بھائی ہماری ٹریننگ بیماریاں پک کرنے میں تو ہے جی, لیکن ہم آپ کی صلاحیتیں نہیں بتا سکتے. بالکل ہے نا. ایچ آر مینیجر انٹرویو کرتا ہے تو ڈرا دیتا ہے, لوگ ڈرے سہمے آتے ہیں, پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا. تو وہاں ہمارے اب اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بالکل. اور بچہ وہاں جا کے کانپ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا پوچھ لیں, ہے نا. یہ جو ایک ڈائلیما ہے, ایک جو ایک تضاد تھا نا, اس کا حل مجھے یہ نظر آیا کہ اگر ہم انسانوں کی قسموں کو اپریشیٹ کر کے ایک سسٹمیٹک لاجیکل طریقے سے عام کر دیں, اگر دنیا میں عام کر دیں, ٹھیک ہے, تو مجھے لگا کہ دنیا کے بہت سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے. تو مجھے 2004 میں اس کا پتہ چلا اور میں نے اسی دن اپنے ٹیچر سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ علم صحیح ہے تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا, یہ علم اتنا ضروری ہے, مجھے اس بات کا یقین ہے. تو آج 17 سال ہو گئے مجھے اسی فیلڈ میں. بہت لوگوں نے میرا مذاق اڑایا, بہت زیادہ اس میں چیلنجز کا سامنا ہوا, مگر بس اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. میں نے اللہ سے پارٹنرشپ کر لی تھی. زبردست. یہ میں نے سیکھا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کرنا ہے. تو میں بس آج تک سروائیو کر گیا, ورنہ تو نئی فیلڈ میں سروائیو کرنا بہت مشکل کا. اچھا, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جو قمر صاحب ہیں, جب ان کی میں نے پہلے گفتگو سنی تو یقیناً اب آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا. وہی سوال میں اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کن اقسام کی بات کر رہے ہیں. شاید وہ اقسام کہ جس میں کہتے ہیں جی یہ جٹ برادری ہے, یہ رائی برادری ہے, یہ ملک صاحب ہیں, آپ ان اقسام کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور اقسام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بہت زبردست آپ کا سوال ہے. دیکھیں سیب جو ہے نا, جی, سیب آپ امریکہ میں کھائیں, جی, آپ چائنا میں کھائیں اور پاکستان میں کھائیں, جی, وہ تو سیب ہے. سیب تو سیب ہے نا. تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں, وہ کہیں زیادہ اچھی کھاد ملی ہوگی, کہیں فارمنگ اچھی ہوگی. تو انسان جو ہے نا وہ یعنی یہ جو برادری اور یہ سب ہماری پہچان کے لیے ہیں کہ یہ سیب کوئٹہ کا ہے, یہ آم ملتان کا ہے, یہ آم سندھ سے آیا ہے, تو مگر ہے تو وہ آم. تو اسی طرح سے یہ جو برادری سسٹم ہے, یہ جو فرق لاتا ہے نا ہمارے اندر, وہ اتنا بڑا کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں ہے. انسان یہ جو ٹائپ کا سسٹم ہے, یہ تو اتنا خطرناک آپ کو یعنی معلومات دے دیتا ہے کسی بھی شخص کے بارے میں کہ اس کی فطرت آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے, اور آپ اس کا تقریباً 80-90% بیہیویئر بغیر اس شخص سے ملے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ہاں, وہ آپ کی اتنی پریڈکٹیو پاور ہے اس ٹائپ کے علم میں. تو یعنی یہ برادری سسٹم وغیرہ تو پہچان ہے, یہ ہے فطرت. دیکھیں انسان فطرتاً 16 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا, انسان بائی نیچر 16 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا یہ عجیب, مجھے ایک ہمارے بزرگ دوست ہیں, استاد ہیں, ہمدرد کے CEO بھی ہیں, ڈاکٹر ارشد, انہوں نے مجھے حدیث بھیجی کہ عالم ارواح میں بھی روحیں گروپس میں ہیں. اچھا, عالم ارواح میں روحیں ایک گروپ کی فارم میں ہیں, وہ دنیا میں آتی ہیں اور پھر وہ جاتی ہیں. یعنی اور یہ جنت میں جانے کے بھی اللہ نے ایک دروازہ نہیں رکھا, کل صراط ایک ہے بالکل, لیکن جنت میں انٹری کے دروازے 8 ہیں اور وہ الگ الگ لوگوں کے لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے الٹیمیٹ کامیابی کا بھی ایک پاتھ نہیں رکھا. تو الگ الگ لوگ بنائے نا اللہ نے, لوگ الگ بنائے ہیں. تو یہ دنیا میں ہر شخص کو اخلاق سکھا دیا اللہ نے. کہا کہ اخلاق از الٹیمیٹ. اخلاق کیا ہے کہ اپنی ٹائپ میں رہتے ہوئے بقیہ 15 ٹائپ کے لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا, یہ اخلاق ہے, جو کہ بہت مشکل کام. بے شک. تو
یہ جو ٹائپ کا علم ہے یہ ہمیں اخلاق کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ اخلاق پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم لوگ واقعی میں مختلف ہیں، اور ہمیں لوگوں کو اپنی نگاہ سے نہیں بلکہ لوگوں کو ان کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ جن ٹائپس کی آپ اب بات کر رہے ہیں، مطلب 16 طرح کے لوگ ہم نے دیکھ لیا کہ چلیں ہم نے کیٹیگوریکلی ان کو 16 میں وہ کر دیا، پہچان لیا۔ اچھا، کیا کریکٹرسٹکس ہیں جن کی بنیاد پر ہم ان کو 16 کیٹیگریز میں ہم کرتے ہیں؟ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ شلوار قمیض پہننے والا ہے، یہ کوٹ پینٹ پہننے والا ہے، تو کیا ایسی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ان کو 16 کیٹیگریز میں رکھا گیا؟ اچھا، یہ ایک اسسمنٹ میتھڈ ہے، اس کو یہ ایک اسسمنٹ میتھڈ ہے، اور یہ مشہور میتھڈ جو ہے دنیا میں وہ تو MBTI نام کا ایک کوسچنیئر ہے۔ اچھا، جو ایک امریکن مدر ڈاٹر ٹیم نے بنایا تھا، یہ کسی چیز کا ایبریویشن ہے؟ ہاں، مائرز برگس ٹائپ انڈیکیٹر۔ اچھا، یہ سوال نامہ ہے جی، جس میں آپ نے آپشنل جواب دینے ہوتے ہیں، اور آپ کی جوابات کی بنیاد پہ آپ کی ایک ٹائپ سامنے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سب سے مشہور سسٹم ہے، یہ نیٹ پہ موجود ہے، اس کی تھوڑی سی فیس ہے۔ اس کا دیکھا دیکھی لوگوں نے بہت سارے ویب سائٹس بنا لی ہیں، اس پہ بھی اس طرح کے سوال جواب پوچھ کے ٹائپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مگر چونکہ یہ تھیوری کارل یونگ کی ہے، اور مائرز برگس نے کہا تھا کہ بھئی سوال جواب ایک طریقہ ہے، اٹ از جسٹ اے میتھڈ جس سے ٹائپ نکلے۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس علم کو اوتھینٹیکلی عام کر دیا جائے، یعنی عام بھی کرنا ہے، عوام تک لانا ہے، خواص سے چھین کے عوام میں لانا ہے، تاکہ لوگوں کو اپنی پہچان کے لیے ڈاکٹر کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہ جانا پڑے، وہ بس۔ ایسا سیکنڈ یہ کہ اب اس کو عام کیسے کریں، تو اس کو کوسچنیئر کی قید سے نکالنا تھا، کیونکہ کوسچنیئر کوئی بھی ہو، چاہے MBTI ہو، اس سے آپ کی 100% ویلیڈیٹی یا ریلائبلٹی کے ساتھ ٹائپ صحیح نہیں نکلتی۔ اچھا، ٹائپ ایک ہوتی ہے اور یہ پیدائشی ہوتی ہے، آپ اپنی ٹائپ کو نہ چوز کر سکتے ہیں، اچھا، نہ چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں، سب سے خطرناک بات یہ ہے، چینج نہیں کر سکتے، چینج بھی نہیں کر سکتے، چوز بھی نہیں کر سکتے، پہچان سکتے ہیں اور ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ پیرنٹ سے آتی ہے؟ پیرنٹ سے آتی ہے، اچھا، بالکل پیرنٹ سے آتی ہے، جینس میں ہوتی ہے، چینج نہیں ہے جب۔ اچھا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو 93 کوسچنز کا سسٹم ہے یہ تو بڑا کمپلیکس ہے، تو میں نے پھر ایک کوسچنیئر بنایا جس کو میں نے ابھی نام ایسے ہی دے دیا ہے، قمر ٹائپ انڈیکیٹر۔ اچھا، جس میں جسٹ 4 سوال ہیں، آپ نے 4 سوال بھی 4 ڈائیکوٹمیز ہیں جن میں اپنی پریفرنس کو ڈھونڈنا ہے۔ اچھا، 4 ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، جن میں اپنی پریفرنس کو ڈھونڈ لیں آپ، تو آپ کو ٹائپ نکل آئے گی۔ اگر آپ میری پریفرنس ڈھونڈ لیں تو میری ٹائپ معلوم ہو جائے گی، اپنی ڈھونڈ لیں اپنی ٹائپ معلوم ہو جائے گی، اپنوں کی ڈھونڈ لیں ان کی۔ اور پریفرنس کو ڈھونڈنا کیسے ہے یہ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں نیٹ پہ ڈال دیا ہے۔ تو چینل بھی ہے آپ کا؟ میرا چینل تو ہے مگر اس میں کوئی بہت زیادہ کانٹینٹ نہیں ہے، اچھا، لیکن بہرحال ہے، لیکن وہ ہمارے استاد ہیں، بزرگ ہیں، قاسم علی شاہ صاحب، انہوں نے کافی میری ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، تو ان میں کافی ڈیٹیل کانٹینٹ ہے۔ اچھا، اور تو اس میں اسسمنٹ کے اوپر، ہاں، تو اس میں صرف 5 چیزیں سیکھنی ہے ہم نے اپنی یا کسی کی بھی ٹائپ جاننے کے لیے۔ 5 صحیح۔ پہلی چیز یہ کہ آپ پریفرنس کے مطلب کو سمجھ لیں۔ پریفرنس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، ہم ایک ہاتھ کو، دنیا کا ہر شخص اس میں سے کسی ایک ہاتھ کو پریفر کرتا ہے، وہ یہ پریفرنس بھی انیٹ ہے، اور جب وہ اپنے پریفرڈ ہاتھ سے لکھتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے اور کام بھی جلدی ہوتا ہے۔ نان پریفرڈ سے لکھے گا اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا، کام بھی خراب۔ تو جو پریفرڈ بیہیویئر ہے، جو ہماری پریفرنسز ہوتی ہیں، ان میں 2 کریکٹرسٹک ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے پریفرڈ بیہیویئر کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں ہیپینس فیل ہوتی ہے، کام اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیپینس سبجیکٹو ہے اور کوالٹی ورک از آبجیکٹو۔ یہ 2 چیزیں آپ کو جس بیہیویئر میں ملیں، جس پریفرنس میں ملیں، جس ڈائیکوٹمی میں ملیں، اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پریفرڈ ڈومین ہے۔
تو آفٹر لرننگ اباؤٹ پریفرنس ہمیں 4 ڈومین میں اپنی پریفرنس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. پہلا ڈومین ہے ایکسٹروورژن اچھا اینڈ انٹروورژن. اچھا. دوسرا ڈومین ہے سینسنگ اینڈ انٹیوژن. تیسرا ڈومین ہے تھنکنگ اینڈ فیلنگ. اور چوتھا ڈومین ہے ججنگ اینڈ پرسیونگ. بس ان 4 ڈومین میں ہمیں اپنی پریفرنس ڈھونڈنی ہے. وہ ڈھونڈنا میں 5 منٹ میں لوگوں کو سکھا دیتا ہوں. تو ان کو وہ پھر اپنی ٹائپ خود ہی نکال لیتے ہیں, بلکہ وہ دوسروں کی بھی ٹائپیں نکال لیتے ہیں. تو ٹائپ نکالنے کا جو عمل ہے یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو کہ میں ایسا کوئی کام نہ کر جاؤں, میں نے خواص سے اس کو چھین لیا ہے اور یہ اب عوام میں چلا گیا ہے. اور ہر آدمی اب تھوڑی سی دیر میں کچھ سوالات پوچھ کے کسی کی بھی ٹائپ نکال سکتا ہے. اچھا. کیونکہ میں نے یہ سیکھا کہ انسان کی عظمت صرف اپنے آپ کو پہچاننے میں نہیں ہے. انسان کی عظمت تو ایک آدمی سے انسان بننے میں ہے نا, ایک عام آدمی سے ایک عظیم انسان بننے میں. ہم جب انسان کی پہچان کو ہی اتنا بڑا کاروبار بنا دیں گے اور اتنا مشکل بنا دیں گے تو اس کی ڈیولپمنٹ کا پھر کیا حال ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک جو چیز میرے جو ذہن میں آ رہی ہے, میں نے آپ کا وہ کوسچنر سیکھ لیا, میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے, میں نے اس کی جو ٹائپ ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے اس سے سوال کیے, اس نے جواب دے دیے اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی ٹائپ سی ہے یا ٹائپ ڈی ہے. ہاں, یعنی ISTJ ESTJ اس طرح کی 16 ٹائپس ہوتی ہیں. جی, ان کی طرف بھی ہم آتے ہیں. تو دیکھیں, اب جسٹ این ایگزامپل کہ جو میرا سامنے شخص بیٹھا ہے اس کی ٹائپ سی ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹائپ سی کا جو شخص ہے اس کو مجھے کیسے ٹیکل کرنا ہے, اس کی کیا چیزیں جو ہے وہ مجھے اگنور کرنی ہے, کن چیزوں کو پریورٹی پہ لانا ہے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ٹائپ وہی میں نے کہا کہ جیسے امریکہ دریافت ہوا بائی کولمبس, تو دریافت کرنے سے تو وہ ڈیولپ نہیں ہو گیا نا. جس دن وہ دریافت ہوا اس دن وہ سپر پاور تو نہیں بنا نا. تو اسی طرح اللہ نے انسان کو بڑا عظیم, بلکہ سب سے عظیم اللہ کی ہم لوگ مخلوق ہیں. بے شک. تو اپنے آپ کو دریافت کرنے کے بعد, ڈسکور کرنے کے بعد, ٹائپ جاننے کے بعد جو پہلا عمل شروع ہوتا ہے وہ ہے پہچان کا عمل. اب آپ اپنے آپ کو پہچانیں. بڑا اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے انسان کے اندر. تو میں اس کے اوپر کافی کام کر رہا ہوں. ہم نے ہر ٹائپ کی بکس بنائی ہیں. ہر ٹائپ کی تقریباً 50 صفحے کی کتاب ہے, مگر انگریزی میں ہے. قاسم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے استاد اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اچھا, ٹائپس کی آپ نے سیپریٹ بکس بنائی ہیں؟ ہاں, تاکہ جو بھی ٹائپ نکلے, دیکھیں جاننے کے لیے تو پڑھنا پڑے گا. میرے چینل پہ کچھ ویڈیو, ہاں ان کے ساتھ ہم ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں. اچھا, ہر ٹائپ کی 15-20 منٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جس کی جو ٹائپ نکلے اچھا وہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ویڈیو دیکھ لے, کتاب پڑھ لے. مگر پہچاننے میں اصل مزہ ہے کہ یار میں دیکھوں تو صحیح جو امریکہ ڈسکور ہوا ہے یہ ہے کتنا بڑا ہے نا. اب دیکھا تو پتہ چلا بھائی یہ تو رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے امریکہ. یہ ہو گیا انڈرسٹینڈنگ, ڈسکور, انڈرسٹینڈ. اب معاملہ شروع ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا. اب بھائی امریکہ کو ڈیولپ کرنا ہے نا, ہمیں اپنی سمجھ آ گئی. اب میں کیسے ایک بہت کامیاب انسان بنوں, کہ انسان کامیابی چاہتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بے شک ایسے ہی. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے نا وہ ٹائپ آپ کو بتا دیتی ہے. ٹائپ جان کے آپ اپنی خوشیاں, اپنی کامیابیاں بہت آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں. زبردست. تو یہ ہے ڈیولپمنٹ کا کہ اب آپ نے بھائی اپنے ابا کو کیسے راضی کرنا ہے, اپنے اماں کو کیسے راضی کرنا ہے, اپنی فیملی کیسے مینیج کرنا ہے. دیکھیں اللہ نے یہی کہا ہے نا کہ آپ کی ماں آپ سے راضی تو آپ جنتی, اپنے ابا سے آپ راضی, آپ کا رب آپ سے راضی تو آپ جنتی. تو کیسے ہم اپنے ان ریلیشن شپ کے بندگی کے رول کو, بیٹے بیٹی کے رول کو, شوہر کے رول کو کیسے نبھا سکتے ہیں. تو یہ ٹائپ آپ کو سکھا دیتی ہے کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, بیہیو کرنا ہے, اور مختلف طرح کے لوگوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. دیکھیں انسان مختلف ہے نا, ہماری تو اپنے جیسے لوگوں سے تو دوستی ہو جاتی, ہماری تو لڑائی ہوتی ان سے جو ہم سے مختلف ہوتے ہیں. بالکل یار, اگر ابا مختلف نکل آئے تو کیا لڑتے رہیں گے ابا سے؟ اماں مختلف, میں نے تو ایسی مائیں دیکھی تو زندگی بھر کا. یہ تو بھائی میں بتا رہا ہوں نا, میں نے ایسی مائیں دیکھی, انہوں نے کہا یہ بیٹا اس نے مجھے پاگل کر دیا.
بھائی میں نے ایسے بیٹے دیکھے جنہوں نے کروڑوں ٹھکرا دیے ماؤں کے لیے, لیکن جب ایسے بیٹے دیکھے جنہوں نے ماؤں کو پاگل کیا تو میں نے کہا یہ بیٹا جان بوجھ کے نہیں کر سکتا, کوئی ہے غلط فہمی اس کے مائنڈ میں کہ اماں صحیح نہیں ہے. تو وہ پہچان کا فرق تھا. پھر ایسی مائیں دیکھی جنہوں نے بچوں کو پاگل کر دیا, مار دیا, پاگل کر دیا. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو وہ بھی مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ پہچان کا فرق ہے. ہم اپنی پسند دوسروں پہ نافذ کرتے ہیں, ہم اگلے کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں کامیابی ملی ہے اس طریقے سے بیٹا بھی خوش رہے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. 16 طرح کے لوگ ہیں, ان کی 16 طرح کی خوشیاں ہیں, 16 طرح کے راستے ہیں ان کی خوشیوں کی. سوچ کا زاویہ بھی پھر تو اس سے ہم اپنے آپ کو ڈسکور کر کے, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر کے, پھر پہلے تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, پھر اپنوں کو ڈیولپ کریں. کیونکہ ہماری بہت زیادہ لڑائی جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم کینوں کھا رہے ہوتے ہیں سیب سمجھ کے, اور پھر ہم مالی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں یا یہ کیا لیا ہے. وہ معلوم ہوا کہ وہ ہماری پرسپشن اور ایکسپیکٹیشن کی مس مینجمنٹ تھی کہ ہم اپنے بیٹے سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو بیچارہ وہ کر نہیں سکتا, وہ مختلف ٹائپ کا ہے. تو اچھا یہ علم ایسا نہیں کوئی مجھ پہ وارد ہوا ہے, یہ علم دنیا میں بہت کامن ہے. اچھا, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ, کافی جگہ یہ علم جو ہے وہ اب بہت تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. یہ علم وہ بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے, چونکہ ہم ایک فرائیڈین اسکول آف تھاٹ میں رہ رہے ہیں. تو یہ یونگین علم ہے. کارل یونگ نے اس کو ڈسکور کیا تھا اور ان دونوں کی لڑائی ہو گئی تھی. تو زیادہ تر لوگ فرائیڈین ہیں, وہ یونگ کی بات کرنا, جبکہ یونگ مر گیا ہے, فرائیڈ مر گیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار. تو اب بہرحال لوگ ڈر ڈر کے جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں. تو اب امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر جگہ یہ علم پڑھایا جا رہا ہے اور اس سے بہت سارے مسئلے لوگوں کے بالکل حل ہو گئے. اچھا, آپ نے اس کو اتنی ڈیٹیل سے, اتنی ڈیپتھ کے ساتھ پڑھا کہ آپ نے اپنا وہ سائیکیٹرسٹ والا سلسلہ بالکل اس کو چھوڑ دیا. تو کیا پاکستان میں کچھ سیکھنا چاہے کچھ اس طرح سے, تو کچھ آپ کا سیکھنے کا بہت زبردست سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں یہی چاہ رہا تھا کہ اس علم کو سستا کیا جائے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ, اور اس علم کو اوتھینٹک وے میں پروموٹ کیا جائے, ہے نا. یعنی ہم اس کو 2 نمبر طریقے سے پروموٹ نہ کریں, فیک طریقے سے یا ان اوتھینٹک وے سے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, میں نے ان دونوں طریقوں میں مجھے کامیابی ملی. تو میں اب ایک سرٹیفکیشن لانچ کر رہا ہوں, انٹرنیشنل ٹائپ, چونکہ ہم نے ٹائپ کو نا MBTI کی قید سے آزاد کیا ہے. اچھا, کیونکہ MBTI ایک نام کمپنی کا ہے, مائرز برگز نے سوال نامہ بنایا تھا, جی, اس سے ٹائپ صاحب جڑی ہوئی تھی. تو MBTI جو ہے یہ کسی کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے, ہر آدمی اس کو یوز نہیں کر سکتا. میں چونکہ سرٹیفائڈ ہوں تو میں MBTI سرٹیفائڈ کہلاتا ہوں. تو MBTI بیسیکلی کچھ بھی نہیں ہے, وہ ٹائپ کے علم کو بتانے کا طریقہ ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے MBTI ہٹا کے ٹائپ کا ورڈ ڈال دیا. ٹائپ از جینرک. تو ہم سرٹیفکیشن پروگرام شروع کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ٹائپ سرٹیفکیشن پروگرام, جس میں ہم لوگوں کو 40 آورس کا پروگرام ہے. اچھا, جس میں ہم لوگوں کو ٹائپ ایکسپرٹ بنا رہے ہیں ان دی ڈومین آف کیریئر گائیڈنس, ان دی ڈومین آف ریلیشن شپ کاؤنسلنگ اینڈ ٹیچنگ. تو اس میں یہ کہ ہمیں ماشاءاللہ اتنی یعنی پذیرائی مل رہی ہے, تو ہمیں بہت سارے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. اور ابھی جو اس کی ایکسپرٹ کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت مہنگی ہے US وغیرہ میں. اچھا, دبئی میں بہت مہنگی ٹریننگ ہے. تو ہم اس کو بہت ہی اکنامیکل پرائس میں لانچ کر رہے ہیں. تو ہم ایم کر رہے ہیں کہ ہم بہت سارے ایکسپرٹ بنا دیں پاکستان میں جو ٹائپ پڑھا رہے ہوں لوگ, اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, وہ جس ڈومین میں ہو وہ ٹائپ کی ٹریننگ لوگوں کو اپنی اور اپنے لوگوں کی پہچان سکھا رہے ہوں. تو وہ ہم ٹریننگ کا سلسلہ ایکسپرٹ, مگر اس پہ امتحان ہوگا آخر میں. اچھا, وہ امتحان پاس کریں گے تو ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. کہ صرف یہی نہیں کہ بس آپ آئیں لیکچر لیں اور کہانی ختم. اس کے پروگرام الگ ہیں. جیسے ہم لوگ کوچنگ کرتے ہیں, تو کوچنگ یعنی اس میں انڈیویجول کوچنگ ہے, گروپ کوچنگ ہے, فیملی کوچنگ ہے, ان کے الگ چارجز ہیں. اور پھر ٹریننگ پروگرامس ہیں. کوچنگ اور ٹریننگ میں ٹیسٹ نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ جو ٹائپ ایکسپرٹ بنانے کا سلسلہ ہے, یہ اس میں ہم ایک ٹیسٹ لیتے ہیں.
تو اس میں یہ کہ پھر ہم ایسا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اب انشاءاللہ لوگوں کو صحیح گائیڈنس دے سکے گا. تو یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, تو ایک اور بھی اب سوال میرے ذہن میں آتا ہے, جسٹ این ایگزامپل کہ میں نے آپ کی ساری چیزیں پڑھ لیں, جیسے آپ نے بکس کہا, آپ کا جو میتھڈ ہے وہ بھی پڑھ لیا, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس بندے کی جو ٹائپ نکالی ہے یہ ایکوریٹ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ٹائپ جو ہے نا وہ چھپ ہی نہیں سکتی. ٹائپ اب کینو ہے, اس کو کوئی کہے یہ سیب ہے تو کب تک چھکے گا وہ کینو؟ تو اگلا بندہ آئے گا بولے گا بھائی یہ سیب نہیں ہے کینو ہے, 10 لوگ اس کو ثابت کر دیں گے. تو ٹائپ تھوڑا سا بھی ٹائپ پہچاننے والا آدمی نا وہ آپ کی ٹائپ بتا دے گا. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر میں نے کسی کی ٹائپ نکالی ISTJ تو میں اس کو ویریفائی کیسے کروں گا؟ تو ٹائپ ہمیشہ کریکٹرسٹک سے یا بیہیویئر سے ویریفائی ہوتی ہے. اچھا, پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹائپ پتہ کر کے اس کی رپورٹ ان صاحب کو دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے ہی ہو. تو وہ لوگ 99% اتنے حیران ہوتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا. میں نے کہا بھائی ہم نے ابھی بنائی نہیں ہے, یہ تو پہلے سے بنائی رپورٹ ہیں, 16 رپورٹ بنی ہوئی ہیں جو ٹائپ ہے. یعنی ٹائپ رپورٹ آپ کا آئینہ ہوتی ہے. تو وہ آئینہ دیکھ کے لوگ خود ہی حیران ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں بھی ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو بعد میں لگے کہ آپ کی یہ ٹائپ نہیں ہے تو یہ بقیہ جو 15 ٹائپ ہیں اس کا بھی کانٹینٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں. اچھا, ہاں, کہ آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ J نہیں P ہیں, S نہیں N ہیں, تو جو ٹائپ بنے وہ لے لیجیے گا آپ. کیونکہ ٹائپ ڈسکوری, چونکہ ہم بچپن سے تو ماحول کے مطابق چلنے کے عادی ہوتے ہیں, اپنی ٹائپ کو نہیں جان رہے ہوتے, تو بہت ساری چیزیں ہم ایسی سیکھ لیتے ہیں جو ہماری ٹائپ میں نہیں ہوتی. تو پھر ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ایسے نہیں ہیں. تو کچھ اکثر لوگوں کو فوراً ٹائپ پتہ چل جاتی ہے, کچھ لوگوں کو تھوڑا دیر لگتی ہے. تو ٹائپ چھپ نہیں سکتی, اور ٹائپ کی رپورٹ آپ کو ویریفائی کرتی ہے کہ آپ اسی ٹائپ کے ہیں کہ نہیں. اچھا, 2 سوالوں کو میں یہاں پر مرج کرنے والا ہوں. ایک یہ کہ میں نے اپنے لیے ایک کوشچنئر کو فل کیا, اور ایک میرے سامنے میرے ساتھ ہر وقت ایک جڑا رہنے والا شخص, وہ میرا باس بھی ہو سکتا ہے, وہ میرا دوست بھی ہو سکتا ہے, میں نے اس کے لیے فل کیا. مجھے اپنے لیے فل کر کے جو مجھے میری ٹائپ پتہ چلے گی اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں میری ذات کو, اور جو میں کسی کے لیے کر رہا ہوں کسی کو جاننے کے لیے اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ جب آپ اپنی ٹائپ جاننے کے لیے چاروں ڈائیکاٹومیز میں اپنی پریفرنس تلاش کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹائپ پتہ چل جاتی ہے. بالکل. اور جب آپ اپنے باس, اپنی فیملی ممبرس کے پریفرنسز کو تلاش کرتے ہیں تو ان کی ٹائپ پتہ چل جاتی ہے آپ کو. تو آپ کو اپنی ٹائپ جان کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو جان لیتے ہیں, ہے نا. مچھلی کو پتہ چل جائے کہ وہ مچھلی ہے تو اس کو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے خشکی میں رہنا ہے یا پانی میں رہنا ہے, اس کو پتہ چل گیا اپنے بارے میں. سیم از وتھ ہیومنس. ونس وی نو آور ٹائپ, ہماری جو بیسک ٹائپ رپورٹ ہوتی ہے اس میں اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ گھنٹوں اپنے بارے میں تقریر کر سکتے ہیں. اچھا, اپنے بارے میں. یہاں تو ہم 2 لفظ کسی سے پوچھیں اس کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. آپ اپنی ٹائپ رپورٹ پڑھ کے گھنٹوں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہیں میرے اندر. اچھا, تو یہی تو ہم کیریئر میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی جب انٹرویو دینے جاؤ تو کبھی بھی جاب کی ریکویسٹ نہیں کرو, اپنے آپ کو سیل کرو اور یہ بتاؤ ان کو کہ ہاؤ یو کین ایڈ ویلیو ان دیٹ آرگنائزیشن, تاکہ آپ کی ایک پارٹنرشپ بنے کمپنی کے ساتھ, نہ کہ آپ ان سے نوکری کی بھیک مانگو. بالکل, کہ مجھے رکھ لیں, میں ایک موقع تو دیں. نہیں, آپ کمپنی دیکھیں, کمپنی کی کیا بزنس ہے ان کا, اور آپ کیا ویلیو ایڈ کریں گے اپنی صلاحیتوں سے. لیکن اس کے لیے اپنی صلاحیتوں پہ بھرپور بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے. بے شک. تو یہ ٹائپ کر دیتی ہے آپ کو کہ آپ کو اپنے بارے میں کانفیڈنٹ کر دیتی ہے کہ یہ صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر. زبردست. اور دوسروں کو اگر ہم پہچان لیتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری ان سے ایکسپیکٹیشن مینیج ہو جاتی ہیں. اب مجھے ایک پتہ چلا بھائی میرا دوست تو عربی ہے, تو اب میں کوشش کروں گا اس سے اردو میں بات نہ کروں, چینی میں بات نہ کروں, پنجابی میں بات نہ کروں. بھائی وہ عربی ہے تو یا تو تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی انگریزی بولوں یا عربی سیکھ لوں. تو اب مجھے جب تک یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا دوست عربی ہے
میں تو شاید اس سے اردو میں ہی بات کرتا رہوں یا میں اپنی زبان میں بات کروں جو بھی میری. نہ آپ کی بات اس کو سمجھ آئی، نہ اس کی آپ کو سمجھ میں آئے گی. پھر بعد میں لڑائی ہو جائے گی، یا میں کہوں گا کچھ وہ سمجھے گا کچھ، اس میں ناراضگی ہو جائے گی. یہی ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. ہم ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں، کمیونیکیشن فیلئر ہو رہا ہے، مس کمیونیکیشن ہو رہی ہے، بدگمانیاں ہو رہی ہیں. ایٹ دا اینڈ ریلیشن شپ، رشتے ناطے کمزور ہو رہے ہیں، اور معاشرہ بہت ہمارا جو ہے اس کا بیماریوں کا شکار ہے. یہ تو خیر کم چھوٹی بیماریاں ہیں، لیکن آپ کسی بھی نفسیاتی ہسپتال چلے جائیں تو آپ کو ان بیماریوں کی جو سیویرٹی ہے نا اس کا اندازہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا آسان اللہ نے بنائی ہے، اصل مسئلہ تو جنت کا ہے. تو دنیا کو اتنا مشکل نہ بنائے، دنیا آسان ہے. اور اللہ سے مانگیں، بندوں سے نہیں. ہم ڈرتے ہیں ہم کسی کو بتا دیں گے ہم میرے لیے نہیں بچے گا. او ہو، سب کو اللہ دے رہے ہیں، سب کو اللہ دے رہے ہیں، اور اللہ سب کو دے دیں تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے گی. تو بھائی آپ سب کو ان کی پہچان کرائیں، سب اپنے فل پوٹینٹ دیکھیں. ابھی اگر 2,500 بلینئر ہیں تو بھی دنیا چل رہی ہے. یہ بلینئر 2,500 سے اگر 5,000 ہو جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے پہلے 1,000 بلینئر تھے تو بھی دنیا چل رہی تھی. بالکل ایسے. تو دنیا میں خزانوں کی کمی نہیں ہے، خزانے لینے والے بڑھا دیں ہم. بے شک بے شک بے شک ایسے ہی. اچھا یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں کہ جو ہم خود جان سکتے ہیں. اب میں ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یار کہیں مجھ سے کوئی چوک نہ ہو گئی ہو، میں کسی کو غلط پرسیو نہ کر لوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام آپ کریں. ہاں، کیا آپ کر سکتے ہیں میرے لیے یہ کام؟ نہیں بالکل. دیکھیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اب مجھے دیکھیں 17 سال بعد جو ایکسپرٹیز آئی ہیں وہ ایون 2 سال پہلے بھی نہیں تھی، ہے نا. جو میں آج ہوں وہ میں 1 سال پہلے بھی نہیں تھا. تو وہ ایک تو یہ کہ اللہ سے مانگے. میں نے یہ بزرگوں سے دعا سیکھی کہ علم جو ہے نا وہ اللہ کے خزانوں میں ہے، علم اور حلم. تو اللہ سے علم مانگنا چاہیے. بے شک. علم ہے نا، یعنی رب زدنی علما، علما نافعا، ہے نا، کہ علم تو حجت ہے لیکن اللہ سے نافع علم کی دعا کرنی چاہیے. تو اللہ سے مانگے ہمیں اللہ لوگوں کی پہچان کرا دے، اے اللہ ہمیں اپنی پہچان کرا دے. اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ ہم اس کو کیسے، کہ آپ سے اگر ہم یہی سارا پروسیس آپ سے کروانا چاہیں کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ زیادہ اچھے طریقے سے. میرا مشورہ یہی ہے کہ جو کریٹیکل چیزیں ہیں ان میں تجربے نہ کریں. جیسے اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ریلیشن شپ ہے، تو وہاں آپ اپنی کپل اسسمنٹ ضرور کرائیں کہ بھئی ہم لوگ شادی کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ایک ویریفائی ہو جائے. یعنی جو بھی کریٹیکل ہیں جیسے کیریئر پلاننگ ہے تو اس میں بھی ابھی بہت زیادہ ایوولوشن ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو کوئی کریٹیکل ڈیسیشن لینا ہے تو اس کے لیے ہماری کوچنگ سروس ہے. اچھا، ہم آن لائن کوچنگ کرتے ہیں. بہت لوگ اللہ کا شکر ہے ایون سلیکان ویلی سے بھی ہمارے ساتھ رابطے میں، اچھا، امریکہ سے. اور ماشاء اللہ وہ ہمارے بزرگ قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، ورنہ مجھے تو کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو وہ انہوں نے اتنا پھیلا دیا ہے ماشاء اللہ ان کی برکت سے کہ پوری دنیا سے کالیں اور لوگ آتے ہیں. تو میں آن لائن ان کو ہم کوچ کرتے ہیں، اور بڑا اللہ کا احسان ہے 1 گھنٹے میں لوگوں کی گھروں کی زندگی بدل جاتی ہے. 1 گھنٹے میں آپ صرف اس ویڈیو کے کامنٹس پڑھ لیں. وہ جو ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے ان کے چینل پہ، تقریباً 4 لاکھ ویوز آ گئے 3-4 مہینے میں. تو اس پہ جو کامنٹس ہیں وہ حیران کن ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے اور 1 گھنٹے میں ہمیں سب کچھ مل گیا. تو جن لوگوں کو بھی میری ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کریٹیکل ان کو جو باتیں ویڈیو میں نہ سمجھ آئی ہیں، وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے. میں بلکہ یہی پوچھنے والا تھا کہ اگر اجازت ہو تو آپ کا نمبر میں نیچے ویڈیو بالکل آپ دیں. ہم واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوتے ہیں اور میں اسکیجول کر لیتے ہیں ہم میوچول کنوینئنس کے ساتھ، اور پھر ہم گوگل میٹ پہ یا زوم پہ ہم 1 گھنٹے کا سیشن کرتے ہیں. 90% لوگوں کو دوبارہ ایسا سیشن کی ضرورت نہیں. وہ دیکھیں آدمی اگر مچھلی کو دیکھیں نا، یہی اللہ کی شان ہے. مچھلی کو صرف یہ سمجھ آ جائے نا کہ میں مچھلی ہوں، اس کو آپ پانی میں چھوڑ دیں، باقی تو وہ خود ہی سیکھ لے گی نا. ہم اس کو خشکی میں لا کے نا اس کو تیرنا سکھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ حیران ہوتی ہے کہ میں ہوں تو خشکی میں تیرنا کیسے سیکھوں. تو بچے کو جب اپنی پہچان، میں تو بتاؤں آپ کو، اتنے مجھے نفسیاتی مریضوں نے کانٹیکٹ کیا
نفسیاتی مریضوں نے کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہاں سائیکوٹک 6 سال سے دوائیں کھا رہے ہیں, ڈپریسو مریض. انہوں نے کہا سر ہمیں ٹائپ پتہ چلی, ہم کیا کریں. تو کافی جو تھوڑی سی بھی جن میں ول پاور تھی اور ان کو ریئلٹی انٹیکٹ تھی, میں نے کہا کچھ نہیں کریں, آپ اپنے آپ کو پریکٹس کریں, جو ہیں وہ کریں, جو نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. ابھی اسٹریس لینے کی آپ کی پوزیشن نہیں ہے, ابھی آپ بیمار ہیں. جو ہیں وہ کریں. آدمی کی خوشی اپنے آپ کو پریکٹس کرنے میں ہے, مچھلی کی خوشی خشکی میں نہیں ہے, تیرنے میں ہے. پرندے کو آپ مت قید کریں, اڑنے دیں, وہ خوشی اس کی اڑنے میں ہے. تو ہم یہ صرف کہتے ہیں لوگوں کو, اور لوگ ماشاءاللہ ڈپریشن سے باہر آ رہے ہیں, سائیکوسس سے باہر آ رہے ہیں, اپنی جاب میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اپنی سکسیس میں آگے بڑھ رہے ہیں بغیر کسی ہیلپ کے. اب اگر اس طرح کے چارج آدمی کو آپ کہتے بھی ہیں نا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, وہ کہتا ہے بھائی ادھر سے سنتا ہے, ادھر سے کہتا ہے یار تم مجھے جانتے نہیں ہو, تم کو میں نے معاف کیا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کو نہیں جانتا اور آپ پہ تنقید کرتا ہے تو اس سے بچیں, یا پھر اگر سامنا ہو ہی جائے تو اس کو اگنور کریں. ہے نا وہ 3 ایڈیٹ میں وہ کہتے ہیں اگنور, تو وہ اس سے سیکھیں کہ بھائی ہر ایک کی ہر بات دل پہ لے جانے والی نہیں ہوتی. تو یہ جو سیلف اسٹیم ہے نا, یہ بلڈ ہو جاتی ہے اپنی ٹائپ کو جان کے, اور اتنی زیادہ چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں, اپنا پوٹینشیل, اپنے بلائنڈ ایریاز, کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے ایک بڑا یہ ساری چیزوں سے ذرا ہٹ کے سوال ہے, گھر میں یا رشتہ داروں میں تو بڑا روب ہوتا ہوگا آپ کا کہ یار اس بندے سے بچ کے رہنا ہے, یہ تو سارا کچھ جان جائے گا. اچھا مسئلہ یہ ہے نا کہ اب میں نے اپنے جیسے اتنے لوگ پیدا کر دیے ہیں, میرے بچے ہیں ماشاءاللہ, میری بیگم ہے, انہوں نے کبھی کوئی سیشن نہیں لیا میرا, وہ مجھ سے زیادہ ٹائپ بتا دیتی ہے. سارا دن سیشن ہی مل جاتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ ماشاءاللہ مجھ سے اچھی ٹائپ گیس کرتی ہے. وہ میری بھی کبھی کبھی غلطی ہو تو کہتی ہے نہیں یہ آدمی جے ہے اور یہ ٹی ہے اور یہ ایسا کرے گا, یہ ایسا کرے گا. ٹائپ بیہیویئر پریڈکٹ کر دیتی ہے نا. اس سے یہ ہوا کہ جن لوگوں سے ہماری ناراضگی تھی ان سے بھی دوستی ہو گئی, بدگمانیاں ختم ہو گئیں. تو شروع میں لوگ ذرا مجھے دیکھتے تھے وتھ لاٹ آف سسپیشنس کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں کیا کیا بتا دے گا. لیکن اب چونکہ ٹائپ پہ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ ٹائپ پرسنل باتیں ریویل نہیں کرتی, پرسنل باتیں نہیں کرتی, جنرل ٹائپ ریلیٹڈ بات. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیہیویئر, ایک ہیومن بیہیویئر, ٹائپ بیہیویئر پتہ چلتا ہے. جیسے اب ENFP میں ہوں تو دنیا میں کروڑوں ENFP ہیں, تو اگر کسی کو میری ٹائپ پتہ چلی ہے تو وہ میرے قمر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, ENFP کے بارے میں جانتا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ ایک ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو شروع میں لوگ ذرا جب جانتے نہیں تھے ٹائپ کو تو ڈرتے تھے, لیکن بلکہ میں آپ کو بتاؤں شاید ان کو یہ لگتا ہو کہ وہ جیسے فال نکالنے والے ہوتے ہیں. ہاں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ جو MBTI کی ایتھکس ہیں اس میں بھی یہ شروع میں تھا کہ آپ اپنی ٹائپ کسی کو نہ بتائیں. اچھا ہاں, میں نے کہا بھائی ہم ایسی دنیا بنا دیں گے کہ ہر آدمی آپ کو پہچان لے گا, آپ بتائیں یا نہ بتائیں. بھائی آپ مجھے نہ بتائیں, میں نے تو پہچان لیا آپ کو. تو ہم نے اب میرے 1 گھنٹے کے لیکچر سے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو پہچان لیں گے, آپ بھلے ان کو اپنی ٹائپ نہ بتائیں. تو ہم تو ایسا معاشرہ کریٹ اللہ کے حکم سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ہر آدمی قیمتی ہو اور ہر ایک کی پہچان اس کے مطابق ہو. ہم سونے کو چاندی اور چاندی کو سونا نہ کہہ رہے. زبردست. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ سیشن, ویسے یہ صرف آن لائن سیشنز ہوتے ہیں یا کوئی انسٹیٹیوٹ, مجھے جیسے آپ نے کہا کہ قاسم علی شاہ کے ساتھ آپ بالکل منسلک ہیں اور وہاں پر کانٹینٹ ہے, کیا وہاں پر بھی یہ فزیکلی کوئی کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں, اس سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں, یا صرف یہ آن لائن تک ہی سلسلہ محدود ہے؟ ہاں نہیں, بہت اچھا سوال ہے سر. کیا کافی پروگرامس چل رہے ہیں, مختلف انہوں نے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ, کچھ HR کے ہیں, کچھ ریلیشن شپ کے ہیں, کچھ بچوں کے اسکالرشپ پروگرام ہیں. تو ان سب میں ہم نے ان کو ٹائپ پڑھائی ہے. تو اس کے علاوہ کمپنیز میں ہم پڑھاتے ہیں. باقی ہمارے جو ٹریننگ پروگرامس ہیں وہ آن سائٹ بھی ہوتے ہیں. بیچ میں تھوڑا سا آن سائٹ سلو ہو گیا تھا کورونا کی وجہ سے, لیکن اب ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں دبئی میں بھی اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی, کہ جو آن سائٹ ہمارے پروگرام ہیں مختلف شہروں میں اور پاکستان سے باہر وہ آرگنائز ہوں.
لیکن آن لائن اتنا تھوڑا سا کاسٹلی پڑ جاتا ہے آن سائٹ نا, چونکہ ظاہر ہے ہر چیز کی کاسٹ آ جاتی ہے. بالکل, آپ اسپیشل جائیں گے اور وہ سارا اہتمام, لوگ بھی آئیں گے, تو اس میں یہ کہ آن لائن از اکنامیکل, تو آن لائن زیادہ کام ہو رہا ہے آج کل. لیکن آن سائٹ ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں وتھ سرٹن پیپل اینڈ سرٹن پارٹنرس. بالکل زبردست زبردست. ایک چھوٹا سا سوال آپ لوگوں سے بھی یہاں میں کرنا چاہوں گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ اس طرح کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرے سیشن اور دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور چیزیں یا اس طرح کی اور معلومات آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو, جو آپ کو آپ کی ذات پہچاننے میں, آپ کون ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے لیے کیا بہتر ہے, کیا بہتر نہیں ہے, تاکہ آپ اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں. ہم شروع سے بچپن سے اسی تک و دو میں ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, پائلٹ بن جائیں, یہ بن جائیں, کس کے لیے؟ ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے. تو جو جاننا تھا وہ ہم نے کبھی جانا ہی نہیں, تو پہلے اس کو تو جان لیں, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو پہچان لیں, اور پھر آپ کریں. پھر انشاءاللہ آپ کی جو ایبلٹیز ہیں اس کے حساب سے آپ سب کچھ اچھا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب سے میں نے 40 منٹ ہی مانگے تھے اور وہ 40 منٹ ہو گئے, اور ان 40 منٹ کا یقین کریں ڈاکٹر صاحب پتہ بھی نہیں چلا کیسے گزر گئے. محبت ہے آپ کی جی, واقعی مجھے بھی نہیں پتہ چلا, بس ایک سپ لیے اور 40 منٹ جو ہے وہ گزر گئے ہیں. انشاءاللہ شائقین چاہیں گے تو ہم اور سیشنز بھی کریں گے, اور میں نیچے ڈسکرپشن بار کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب کا نمبر دے دوں گا, ویڈیو کے اوپر بھی بار بار جو ہے وہ نمبر چلا دوں گا کہ اگر آپ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ لازمی کریں. لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں, اور ٹائم پہ اور ویسے بھی آپ نے کالز نہیں کرنی, میسج چھوڑ دیں, اور سب ضرور اس کا جو ہے وہ رپلائی کریں گے. وائس میسج کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی بات میسج میں لکھ کے سمجھا نہیں سکتے, یا آپ لکھ کے بھیج دیں, ضرور وہ اس کو اس میسج کو دیکھیں گے اور آپ کو رپلائی کریں گے. رات کو 2 بجے 3 بجے, دن میں ہر بندے کی ایک مصروفیت ہوتی ہے, تو کالز کو تھوڑا سا آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. اس لیے زیادہ تر لوگ اپنا نمبر ریویل نہیں کرتے, تو یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا پن ہے کہ وہ اپنا نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ بھائی, میری دعا ہے کہ ہر انسان بہت کامیاب ہو, اور یہی رب کو راضی کرنے کا. دیکھیں ہمارے نبی کی جو اصل ان کا مقصد تھا, ان کی خواہش تھی کہ قیامت تک کا آنے والا شخص دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لے. تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ذریعہ بنائے کہ ہر شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. تو بس اللہ ہمیں اس مقصد میں استعمال فرما لیں. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ کسی اور سیشن میں, کسی اور ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. ٹیبل ٹاک کا یہ ایپیسوڈ یہیں تک کا تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.